نام سے عدل کا سودا قسط تو موت اتنی خاموش ہو سکتی ہے، یہ میں نے پہلی بار جانا تھا۔ سمندر کی تند و تیز لہریں چٹان سے ٹکرا کر ایک بھیانک شور پیدا کر رہی تھی، لیکن میرے کانوں میں صرف میری اپنی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی، ایک ایسی دھڑکن جو کسی بھی وقت رک سکتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کتنے ہی طوفان دیکھے تھے، آخرکار میرا تعلق جس خاندان سے تھا وہاں خوف کا ہونا لازمی تھا۔ دادا جان کا جاؤ جلال، چچا کی بے رحمی اور میرے بھائی کا وہ جنون۔ میں بچپن سے ان کے درمیان رہی تھی، مجھے لگتا تھا میں اپنی دنیا کے ہر خطرے کو سمجھتی ہوں، لیکن اس رات اس چٹان کے کنارے پر مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بے وقوف تھی۔ جس شخص نے میرے بالوں کو اپنی وحشانہ گرفت میں جگہ رکھا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں وہ ویرانی اور سردی تھی جو صرف ایک شکاری کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا میرے پسینے سے شرابو جسم کو چھو کر گزر رہی تھی، جس سے میری ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں موت کے بالکل دہانے پر کھڑی تھی، جہاں سے 1 انچ کا فاصلہ بھی مجھے گہری کھائی میں گرا سکتا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے حلق میں جمع ہوتے تھوک کو نگلا اور کانپتی آواز میں پوچھا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے اپنا سر ہلکا سا جھکایا، اس کے گلے میں لٹکا ہوا کیمرہ اندھیرے میں چمکا، اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جو خوف کو اور بڑھا رہی تھی۔ معاوضہ، غزل اپنی جان بچانے کا معاوضہ۔ اس کی آواز اتنی مدھم اور پراسرار تھی جیسے کوئی سرگوشی ہو۔ تم نے میری جان نہیں بچائی، میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ تم مجھے ابھی بھی مار رہے ہو، میں تمہیں تب تک نہیں ماروں گا جب تک تم اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کرتی جو تم نے چند منٹ پہلے مجھ سے کیا تھا۔ اس نے میرے گردن کے پاس آ کر کہا، اس کا سرد لمس میرے جلد کو جھلسا رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا جو تم چاہو گے میں کروں گی۔ وہ میں نے ڈر کر کہا تھا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں تڑپ اٹھی، میرے لیے ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اس نے دھیمے سے کہا اور اپنی نظریں نیچے اندھیری کائی کی طرف گھمائی جہاں بھرا ہوا سمندر میرا منتظر تھا۔ تو فیصلہ تمہارا، یا تو مجھے وہ دو جو میں چاہتا ہوں یا پھر اس گہری کھائی کا حصہ بن جاؤ۔ وہ مجھے ذر نہیں رہا تھا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے لیے کسی کی جان لینا کتنا معمولی کام ہے۔ مجھے اوپر آنے دو پلیز، میں نے التجا کی۔ نہیں، کھیل کے اصول میں طے کرتا ہوں اور میرا اصول یہ ہے کہ تمہارے یہ معصوم لب میرے جسم کو چھوئیں گے۔ میرا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ صرف ایک گھٹیا مانگ نہیں تھی، یہ میری روح کو چھلی کرنے کی ایک سازش تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر میں نے ابھی کچھ نہیں کیا تو یہ پاگل شخص مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑا جیسے میں نے ہار مان لی ہو۔ اس سے جیسے ہی میری گردن پر اپنی گرفت تھوڑی سی ڈھیلی کی، میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اوپر کی طرف اچھل کر اس سے دور بھاگنے کی کوشش کی۔ 1 سیکنڈ کے لیے مجھے لگا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ میرے دل میں امید کی ایک لہر دوڑی، لیکن وہ لہر اگلے ہی لمحے ایک بھیانک چیخ میں بدل گئی۔ ایک تیز رفتار سائے نے مجھے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتی، میرا سر انتہائی بے رحمی سے چٹان کے پتھریلے فرش سے ٹکرایا۔ میرے پھڑپھڑے سے سارا کی ایک شدید لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میں سانس لینے کے لیے تڑپنے لگی، لیکن اس کا بھاری چوڑا ہاتھ اب میری گردن کو اتنی زور سے دبوچ رہا تھا کہ مجھے لگا میری ابھی پھٹ جائے گی۔ میرے ناخن اس کی مضبوط کلائیوں میں دھنس گئے۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر مارے، لیکن وہ پتھر کی اس فضیل کی طرح تھا جیسے ہلایا نہیں جا سکتا تھا۔ بھاگنا، اس کی آواز اب میرے کانوں میں ایک گہری اور خوفناک سائے کی طرح گونج رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا غزل، کھیل کے اصول میں طے کرتا ہوں اور جو میرے اصول توڑتا ہے میں اسے مٹا دیتا ہوں۔ خدا کے لیے میرے حلق سے ایک دبی ہوئی
کھٹی ہوئی آواز نکلی۔ آس پاس دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ جگہ اتنی سنسان تھی کہ یہاں میری موت کی چیخیں بھی کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ خدا! اس نے اس لفظ پر ایک سرد قہقہ لگایا۔ اس اندھیری رات میں تمہارا خدا بھی میری اجازت کے بغیر یہاں نہیں آ سکتا۔ اس نے مجھے چٹان کے آخری کونے تک گھسیٹا، یہاں تک کہ میرا آدھا جسم ہوا میں لٹک رہا تھا اور نیچے سمندر کا تلاطم تھا۔ موت میرے بالکل سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اب بولو، مت جانا چاہتی ہو یا میری بات مانو گی؟ اس کی آنکھوں میں جنون کی ایک ایسی چمک تھی جس نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میری جان چکی تھی کہ یہ شخص کوئی انسان نہیں، ایک درندہ ہے۔ اگر میں نے اب بھی مزاحمت کی تو یہ مجھے سچ میں اس کھائی میں پھینک دے گا۔ میں مانتی ہوں۔ میں نے آنسوں کے درمیان بہت مشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ جیسے یہی الفاظ میرے لبوں سے نکلے، میری گردن میں سے وہ قاتلانہ دباؤ کم ہو گیا۔ میں نے تڑپ کر ایک لمبی سانس لی۔ آکسیجن اتنی تیزی سے میرے اندر گئی کہ میرا سینہ جلنے لگا۔ میں بری طرح کھانسنے لگی۔ وہ میرے سامنے جھکا۔ اس کا چہرہ انتہائی پرکشش تھا، لیکن وہ ایک حسن تھا جو صرف بربادی لاتا ہے۔ اس کی انگلیاں میرے کانوں پر بہتے ہوئے آنسوں اور پسینے کو چھوتی ہوئی گزریں۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑایا۔ موت سے سب کو ڈر لگتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہادر کیوں نہ ہوں۔ کیوں نہ بنے۔ اسی نے میرے بکھرے ہوئے بالوں کو میرے چہرے سے ہٹایا۔ میں خوف سے بالکل منجمد تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اچانک اندھیرے میں ایک تیز روشنی چمکی، ایک کلک کی آواز آئی۔ اس نے اپنے کیمرے سے میری اس بے بس اور روتی ہوئی حالت کی تصویر لے لی تھی۔ یہ تصویر مجھے یاد دلاتی رہے گی کہ تم کتنی خوبصورت لگتی ہو جب تم ہار مانتی ہو۔ اس نے کیمرہ واپس اپنے گلے میں ڈالا، میرے سر پر ایک تھپکی دی جسے کوئی کسی پالتو جانور کو دیتا ہے۔ تم نے اچھا ساتھ دیا غزل۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی وہ مڑا اور اس گہرے اندھیرے میں اس طرح غائب ہو گیا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اس رات کا کوئی خوفناک سایہ تھا۔ میں وہیں چٹان کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی کانپتی رہی۔ میرے ذہن میں سسکیاں تھیں، جسم پر نیل کے نشان، لیکن ان سب سے بڑا طوفان میرے دماغ میں لہرایا تھا۔ وہ اندھیرے کا اسیر، وہ پاگل میرا نام کیسے جانتا ہے، اور وہ میرے ماضی کے بارے میں ایسا کیا جانتا تھا جو خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔